نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور کہا حضور ہم اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان کے نام سے صدقہ کرتے ہیں، ان کے نام سے ہم حج کرتے ہیں، حضور بتائیں کیا یہ اعمال خیر ان کی روحوں کو پہنچتا ہے؟ کیا اس کا ثواب ان کو ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف ملتا ہی نہیں بلکہ جب انہیں ملتا ہے تو اس طرح وہ خوش ہوتے ہیں جیسے کسی کو تحفہ ملتا ہے جیسے کسی کو ہم تحفہ پیش کریں تو وہ محبت سے جھوم اٹھے، ایسے ہی ان کو خوشی ملتی ہے۔ اسی طرح ایک صحابی رسول میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا حضور میری والدہ انتقال ہو گیا ہے، بتائیں میں ان کے لیے کیا کروں؟ میرے آقا نے حکم دیا کہ اے میرے صحابی جاؤ اپنی والدہ کے نام سے ایک کنواں کھدوا دو، اس کنویں سے جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے کیا بات ہے، تمہاری والدہ کو نفع ملتا رہے گا۔ اسی طرح الگ الگ موقع پر صحابہ کرام میرے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور کہتے تھے حضور اپنے مرحومین کے لیے ہم یہ کریں وہ کریں، حضور کہتے ہاں ان کے نام سے کار خیر کرو، غریبوں مسکینوں کی مدد کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسوں کو پانی دو، جس کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہے اسے کپڑا پہناؤ، ان ساری چیزوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مرحومین کو عطا فرمائے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان ان باتوں سے صاف یہ واضح ہو گیا کہ ایصال ثواب کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اور جو صحابہ کرام کے طریقے پر ہے، جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہے وہی کامیاب ہے۔ بے شک حضور نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملہ، ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 73 گروہ میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنمی الا فرقۃ واحدہ، سوائے ایک جماعت کے۔ قالوا ما ہی یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ وہ ایک جماعت جو ناجی ہے، نجات پانے والی ہے، کامیاب ہے، وہ کون سی جماعت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ جماعت وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہے، جو صحابہ کرام کے راستے پر ہے، ان کے اعمال کو اپنائے ہوئے ہے، وہ کامیابی کی منزل طے کر رہا ہے۔ حضرات محترم، ایصال ثواب کرنا یہ بہت برکت کی چیز ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت حماد مکی رحمۃ اللہ علیہ، مکہ شریف میں وہ مقیم تھے، اپنی پوری زندگی انہوں نے مکہ شریف میں گزار دی۔ حضرت حماد مکی وہ بزرگ ہیں کہ جن کا دل قبرستان میں لگتا تھا۔ ذرا سوچیں کیسے صوفی بزرگ تھے، دنیا سے ان کا دل ایسے اٹھ گیا تھا کہ وہ قبرستان کی طرف چلے جایا کرتے تھے، پورا پورا دن پوری رات قبرستان میں گزارتے تھے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز قبرستان میں گیا تھا اور اتفاق سے میں قبرستان ہی میں سو گیا۔ غور سے سنو میری بات، کیا کہتے ہیں میں قبرستان میں گیا اور اتفاق یہ کہ میں قبرستان ہی میں سو گیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ قبر والے حلقہ در حلقہ اٹھ رہے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے کہا بتاؤ کیا قیامت آ گئی ہے؟ کیونکہ قیامت کے وقت کیسے ہوگا؟ سارے مردے اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور میدان محشر کی طرف وہ بڑھیں گے۔ تو حضرت حماد مکی نے پوچھا کہ اے مردوں تم بتاؤ، تم کھڑے ہو حلقہ در حلقہ بنا کر قبرستان میں گھوم رہے ہو، بتاؤ کیا قیامت آ گئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور قیامت نہیں آئی ہے، بلکہ اللہ کے ایک بندے نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کیا ہے، ہم اسے اپنے آپس میں تقسیم کر رہے ہیں۔ اور یہ بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہوئی، ان مردوں نے کہا کہ ہم اسے 1 سال سے تقسیم کر رہے ہیں۔ ذرا سوچے ایک مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنے کا ثواب پورے قبرستان والے 1 سال سے تقسیم کر رہے ہیں۔ اللہ، تو اس سے کیا پتہ چلا؟
اپنے مردوں کو، اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ بے شک جی یہ تو غداروں کا کام ہے، یہ تو بے وفا لوگوں کا کام ہے کہ اپنے مرنے والوں کو بھلا دیتے ہیں۔ سنیوں کی قسمت کا ستارہ بلند ہے کہ اپنے مرنے والے کو وہ دفن کرنے کے بعد بھولتے نہیں ہیں، بلکہ جب تک زندہ رہتے ہیں انہیں یاد کرتے ہیں، ان کے نام سے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ بے شک نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اور سوال کیا گیا، کہا حضور کیا مرنے والے پر بھی کچھ حق ہوتا ہے؟ مرنے والے کا حق بھی ہم پر کچھ ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، بندہ جب مر جاتا ہے تو مسلمانوں پر، خاص طور سے اس کے ورثاء پر، اس کے وارثین جو ہیں ان پر 5 حقوق پھر بھی باقی رہتے ہیں۔ کہا کون کون سے؟ حضور نے فرمایا جب کسی کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلا حق تم پر یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ ادا کرنا۔ اب نماز جنازہ میں تجہیز و تکفین سب شامل ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھو، اور دوسرا حق یہ ہے کہ پوری زندگی ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو، ان کے لیے استغفار کرتے رہو، ان کی بخشش اللہ کی بارگاہ میں چاہتے رہو۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ جب تمہارے ماں باپ انتقال کر جائیں تو تمہارے باپ کے جو دوست ہیں، تمہاری ماں کی جو سہیلیاں ہیں، بعد مرگ بھی ان کا ادب و احترام باقی رکھو۔ جیسے تمہارے والدین تھے تو ان کے دوستوں کا ادب کرتے تھے، اب تمہارے والد نہیں ہیں تب بھی والد کے دوست کا ادب و احترام کرتے رہو۔ ذرا سوچیں کیا پیاری تعلیم ہے ہمارے مذہب کی، ہمارے دین اسلام کی کتنی اچھی تعلیم ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں کہ تمہارے والدین جب چلے جائیں تو ان کے ساتھیوں کا ادب اب بھی باقی ہے۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے مسلمانوں۔ اور پھر چوتھا حق یہ بتایا کہ تمہارے والدین نے اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا اور اسے پورا نہ کر سکے تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس وعدے کو تم پورا کرو۔ یعنی تمہارے والد مان لیجئے کہ کسی سے قرضہ لیے تھے تو انتقال ہو گیا، تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس قرضے کو پورا کرو۔ کوئی وعدہ کیے تھے تو یہ مت کہو کہ ارے انہوں نے کیا تھا ہم کیا جانیں۔ نہیں، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اب تم کے اس ادھورے کام کو تم پورا کرو۔ اور 5واں حق میرے حضور نے فرمایا کہ جب تمہارے والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کی نسبت سے جو رشتے تھے، یعنی باپ کی نسبت سے چاچا کا رشتہ تھا، ماں کی نسبت سے خالہ کا رشتہ تھا، یعنی ان کی نسبتوں سے جو رشتے تھے اسے ختم مت کرنا، بلکہ تم ان رشتوں کو نبھاتے رہو۔ غور کریں ہمارے دین کی تعلیم کیا ہے۔ آج مسلمان اپنے دین کی تعلیم سے بہت دور ہے۔ میں آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ حضور نے فرمایا کہ جب بندہ انتقال کر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب بندہ زندہ رہے گا تو وہ کرے گا اچھا کام، اور جب انتقال کر گیا تو کام ختم۔ لیکن 3 کام ایسے ہیں جن کا ثواب جاری رہتا ہے، جن کا ثواب مردے کو ملتا رہتا ہے۔ پوچھا گیا حضور وہ کون سے 3 کام ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ پہلا کام یہ ہے صدقہ جاریہ۔ سبحان اللہ۔ صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا نیک کام اس نے کیا جس کا ثواب جاری ہے۔ مثال کے طور پر اس نے مسجد بنوا دی تو جب تک وہ مسجد رہے گی، جب تک اس مسجد میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ کسی نے مدرسہ بنا دیا یا مدرسے میں کوئی کام کرا دیا، اب اس کے ذریعے طالب علم کو فائدہ پہنچ رہا ہے، دین اسلام کی نشر و اشاعت وہاں سے ہو رہی ہے،
تو جب تک وہ مدرسہ رہے گا اسے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ بے شک کسی نے کہیں پر نل لگوا دیا، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ کسی نے کہیں پر درخت لگا دیا جس کی چھاؤں میں لوگ بیٹھتے ہیں، تو جب تک لوگ بیٹھیں گے، جب تک اس سے فائدہ اٹھائیں گے، جب تک اس کا پھل کھائیں گے بچے، اسے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ بے شک یہ چند مثالیں ہیں۔ یہ پہلا حق، یہ پہلا کام جو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہتا ہے، اور دوسرا کام حضور نے فرمایا کہ جاری رہنے والا علم، یعنی علم دین پر اس نے ایسا کام کیا جس کا ثواب جاری رہے۔ مثلا کسی عالم دین نے، کسی حافظ قرآن نے، یا کہہ لیجیے کسی نے بھی کسی بچے کو قرآن پڑھا دیا، تو جب تک وہ بندہ قرآن پڑھتا رہے گا اللہ اس کے پڑھنے کی بدولت اس مرحوم کو ثواب پہنچاتا رہے گا، بے شک سبحان اللہ اسے ثواب سبحان ملتا رہے گا۔ کسی نے دین اسلام کی نشر و اشاعت میں کوئی کتاب لکھ دی ہے، اب جب تک اس کتاب سے لوگ استفادہ کریں گے اس مرحوم کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ سبحان اللہ یہ دوسری بات ہوئی۔ آخری بات حضور نے فرمائی کہ جس کا ثواب جاری رہتا ہے، حضور نے فرمایا مرحوم کا نیک بیٹا، نیک بچہ جو اس کے لیے دعائیں کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بچے کی دعاؤں کی بدولت اسے ثواب پہنچاتا رہے گا۔ تو آپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کو نیک بنائیں، اسے دین کی تعلیم دے، تاکہ آپ کے انتقال کے بعد وہ آپ کی قبر پر جا کر فاتحہ وغیرہ پڑھ سکے، آپ کے لیے دعائیں مغفرت کر سکے۔ دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں تو جب مریں گے تو ABCD قبر پر پڑھے گا، یہی تو ہوگا، اور دین کی بھی جب تعلیم دیں گے تو جا کر آپ کی قبر پر فاتحہ پڑھے گا۔ ایک قل اللہ کا فائدہ ہم نے ابھی بتایا تھا آپ کو۔ خیر، تعلیم دونوں ضروری ہے، دین کی بھی تعلیم اور دنیا کی بھی تعلیم، لیکن صرف دنیا کی تعلیم دینا یہ اس کے لیے نہیں بلکہ اس کے ایمان کے لیے بھی خطرہ ہے۔ آج کل تو ایمان کے لٹیرے چاروں طرف گھوم رہے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہی اور چوروں کی رکھوالی ہے۔ آج تو زمانہ بڑے فتنوں کا ہے، تو اور زیادہ ضروری ہے کہ اپنے بچے کو دین کی تعلیم دے، اور اپنے بچے کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ راہ راست پر رہے، وہ حق و صداقت کا پرچم بلند کرتا رہے، تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں امام احمد رضا خان کا دامن دے دینا۔ جب تک اس کے دل میں امام احمد رضا کی محبت ہوگی کوئی اس کو بہکا نہیں سکے گا، کوئی اس کو بھٹکا نہیں سکے گا۔ میں آخری پیغام یہی ہر جگہ دیتا ہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اب آئیے پھر نعت رسول